آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور گہرے موضوع کی تہہ تک جائیں گے۔ قیامت کی بالکل پہلی نشانی آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے غور کیا جا رہا ہے، اور مختلف اسلامی روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں، اس کو سمجھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سیدھا اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ قیامت کی سب سے پہلی اور سچی نشانی دراصل ہے کیا؟ ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر مختلف روایات مختلف واقعات کو پہلی نشانی کیوں قرار دیتی ہیں؟ کہیں آگ کا ذکر ملتا ہے، کہیں دھوئیں کا، تو کہیں معاشرتی تبدیلیوں کا۔ یہ کیا راز ہے؟ یہ ایک ایسی پراسرار حقیقت ہے جسے واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سفر کو آسان بنانے کے لیے اس جائزے کو ہم 5 حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلی نشانی کا راز، معاشرتی تبدیلیاں، دھواں، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور آخر میں سب کو جمع کرنے والی آگ۔ تو پہلا حصہ، پہلی نشانی کا راز۔ اس ساری ٹائم لائن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ اسلامی مفسرین اور علماء ان نشانیوں کو کس طرح مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان نشانیوں کو بنیادی طور پر 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: علامت صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں دراصل معاشرتی اور تاریخی تبدیلیاں ہیں جو مسلسل جاری رہتی ہیں، جیسے امانت کا اٹھ جانا یا عمارتوں کا اونچا ہونا۔ لیکن بڑی نشانیاں وہ حیرت انگیز، فطرت کو ہلا دینے والے واقعات ہیں جو دنیا کے آخری وقت کا اعلان کریں گے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چھوٹی نشانیاں آج بھی ہمارے ارد گرد معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہم بڑی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو احادیث اور علماء کے مطابق 10 بڑی نشانیاں تسلیم شدہ ہیں۔ ان میں دھواں، دجال، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت عیسیٰ کی آمد، یاجوج ماجوج، 3 عظیم زلزلے، اور آخر میں یمن سے نکلنے والی آگ شامل ہیں۔ اس فہرست کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آخر اس آخری سلسلے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس جائزے کے دوسرے اہم حصے پر، معاشرتی تبدیلی اور رویوں کے الٹ جانے کی نشانی۔ یہ پہلی نشانی کا وہ پہلو ہے جس کا سیدھا تعلق انسانی رویوں اور معاشرے کے زوال سے ہے۔ یہ کوئی آسمانی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے سماج کی کہانی ہے۔ یہاں ایک انتہائی گہری اور حیرت انگیز روایت ملتی ہے کہ ایک لونڈی یعنی سلیو گرل اپنے آقا کو جانے گی۔ صدیوں تک اس بات نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا، لیکن آج کے علماء، مثال کے طور پر مفتی طارق مسعود، اس کی انتہائی منطقی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل اتھارٹی، ادب اور احترام کے بالکل الٹ جانے کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جہاں چھوٹے بڑوں کی جگہ لے لیں گے۔ اور یہ بات ہمارے موجودہ نظام کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ روایتی نظام میں والدین کا احترام بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن معاشرتی تبدیلی کے نتیجے میں اولاد والدین پر حکمرانی شروع کر دیتی ہے۔ سوچئے ذرا، آج کل والدین بچوں کی اعلیٰ تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی بچے والدین کی نافرمانی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ والد اپنے بچوں کو ڈانٹنے سے ڈرتے ہیں، یعنی اولاد جسے پال پوس کر بڑا کیا گیا وہ اپنے ہی والدین کا آقا یا ماسٹر بن جاتی ہے۔ یہ فطرت اور اخلاقیات کے الٹ جانے کی بالکل واضح علامت ہے۔ چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ اب ہم ان معاشرتی علاماتوں سے نکل کر ایک خوفناک فزیکل حقیقت کی طرف بڑھ رہے ہیں: دخان، یعنی آخری دور کی پہلی اور عظیم بڑی نشانی۔ دعا یعنی ایک عظیم دھواں جو آسمان سے اترے گا اور پوری زمین کو لگاتار 40 دن تک اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مختلف حوالہ جات اسے زمین پر ظاہر ہونے والی پہلی بڑی علامت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ دھواں ہر سمت پھیل جائے گا اور دنیا کے ہر حصے کو متاثر کرے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ پوائنٹ ہے۔ اس دھوئیں کا اثر ہر انسان پر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کو یہ دھواں صرف ایک ہلکے نزلے یا زکام کی طرح محسوس ہوگا، جو ان کے لیے ایک رحمت اور تسلی ہوگی۔ لیکن جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دھواں ایک شدید عذاب اور گھٹن بن جائے گا۔ ان کی سانسیں رکنے لگیں گی اور وہ تکلیف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت کا ایک ہی عمل انسان کے اندرونی عقیدے کی بنیاد پر کتنا مختلف اثر ڈال سکتا ہے۔ ہمارا چوتھا حصہ زمین سے اٹھ کر کائنات کی طرف اشارہ کرتا ہے: سورج کا مغرب سے نکلنا۔ جب زمینی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو آسمانی نظام اپنے اختتام کا آغاز کرے گا۔ یہ کائنات کی سب سے عظیم تبدیلی ہوگی۔ سورج جو ہمیشہ سے مشرق سے نکلتا آیا ہے اپنا راستہ بدل دے گا اور اچانک مغرب سے طلوع ہوگا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، یہ پوری انسانیت کو ہنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ احادیث کے مطابق
फितरत के तमाम कवानीन को तोड़ने वाली ये सबसे वाज़ेह और अजीम आसमानी निशानी होगी, जो कायनाती निज़ाम के बिखरने का असल आगाज़ होगी। इस कायनाती तब्दीली का रूहानी असर इंतहाई गहरा होगा। एक कौल के मुताबिक जब ये निशानी ज़ाहिर होगी तो किसी भी ऐसी रूह को उसका ईमान कोई फ़ायदा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाई थी। यानी इस वाक़े के ज़ाहिर होते ही तौबा और वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हर इंसान का रूहानी दर्जा हमेशा के लिए वही मुकर्रर हो जाएगा जो उस वक्त था, एक मुकम्मल फुल स्टॉप। और अब हम इस तज्ज़िये के आखिरी और हतमी हिस्से की तरफ आते हैं, वो आग जो सबको जमा करेगी। ये क़यामत की निशानियों का बिल्कुल आखिरी और जिस्मानी सिलसिला है। ये एक मुसलसल और ना रुकने वाली आग होगी जो यमन के इलाके से निकलेगी। अहादीस में वाज़े ज़िक्र आता है कि जब सहाबी अब्दुल्ला बिन सलाम ने नबी अकरम से क़यामत की पहली निशानी के बारे में सवाल किया तो उन्हें वाज़े जवाब मिला कि ये वो आग है जो लोगों को हाँक कर मशरिक़ से मग़रिब की तरफ, मुल्क शाम की तरफ ले जाएगी। ये आग इंसानियत का पीछा करेगी और उन्हें ज़मीन के आखिरी इज्तिमा की जगह पर इकट्ठा कर देगी। अब जो बात यहाँ सबसे ज़्यादा हैरत अंगीज़ है वो ये कि ये मुख्तलिफ रिवायतें आपस में कैसे जोड़ती हैं। सही मुस्लिम की रिवायत में सूरज का निकलना या जानवर का आना पहली निशानी बताया गया है, जबकि सही बुखारी में यमन की आग को पहली निशानी कहा गया है। उलमा इस कन्फ्यूजन को बहुत खूबसूरती से हल करते हैं। उनके नज़दीक सूरज और धुआं कायनात और ज़मीन की फितरत बदलने वाली पहली निशानियां हैं, जबकि आग लोगों के जमा होने यानी हश और उनके जिस्मानी खात्मे की पहली निशानी है। देखा जाए तो इसमें कोई टकराव नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक ही सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल हैं। तो इस पूरी तहकीक का खुलासा दरअसल एक तरतीबी सिलसिला है। सबसे पहले मुआशरती ज़वाल, जहाँ रवैये उलट जाते हैं, फिर ज़मीनी निशानियाँ जैसे धुआं, उसके बाद कायनात का हतमी बदलाव जहाँ सूरज मगरिब से निकलता है, और आखिर में वो आग जो इन सब को आखिरी इज्तिमा की तरफ ले जाती है। पहली निशानी का तसव्वुर दरअसल इस बात पर मबनी है कि हम इस टाइमलाइन को किस ज़ाविये और किस पहलू से देख रहे हैं। इन सब बातों को समझने के बाद एक आखिरी और अहम सवाल हम सबके जहन में उभरना चाहिए। अगर इन निशानियों के आगाज़ के साथ ही गौर व फिक्र और अपनी इस्लाह के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाने हैं, तो आज के इस मुख्तसर और तेज़ी से गुजरते वक्त को किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये कदीम वाक़यात सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वक्त की अहमियत का एहसास दिलाने वाले हक़ाइक़ हैं। इस तफसीली जायज़े में हमारे साथ इस गहरे सबर पर शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।